اب آ جاتے ہیں تعارف. میں آپ کو غزل کا بتا چکی ہوں پچھلے لیکچر میں. اس کے علاوہ میں آپ کو شاعر کا تعارف بھی دے چکی ہوں. اب آپ کی غزل شروع ہوتی ہے میر تقی میر کی غزل نمبر 1. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ غزل کا نام نہیں ہوتا. جس طرح نظم ہوتی ہے اس میں نام ہوتا ہے, عنوان ہوتا ہے جس سے نظم کے بارے میں جانا جاتا ہے. لیکن غزل ایسی چیز ہے, ایسی صنف سخن ہے جس میں اس کا نام نہیں ہوتا غزل کا. تو آپ کی اس وقت میر تقی میر کی جو غزل ہے پہلی, وہ میں آپ کو کروانے لگی ہوں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو دعا ہم دعا کر چلے. اب میں آپ کو جو پہلا جو طریقہ میں استعمال کرتی ہوں اس میں ہے کہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی. فقیرانہ کا مطلب ہوتا ہے فقیروں کی طرح, صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا, دعا کر چلے کا مطلب ہوتا ہے دعا کر دینا. اب اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ آپ کا یہ مفہوم جو ہے وہ یہ ہے آپ کا اس کا مفہوم. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے فقیرانہ صدا لگا کر دنیا والوں کو خوش رہنے کی دعا دی. اب اس کی تشریح میں یہ بات آتا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو میر تقی میر ہیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ نیک انسان تھے, پرہیزگار انسان تھے. ویسے تو ان کی شاعری میں جو ہے وہ مذہبی رنگ نہیں آتا, لیکن کچھ جو ہے ان کی تربیت میں یا ان کے حالات کی وجہ سے ان کے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے درویش رنگ پایا جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ میں فقیر کی طرح, جیسے ایک فقیر ہوتا ہے وہ کسی کے در پہ جاتا ہے اور جا کے صدا لگاتا ہے, اور جو اس کو دے دیتا ہے اس کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے, اور جو اس کو نہیں دیتا اس کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اس شعر میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہم فقیروں کی طرح صدا لگاتے ہیں. جو آپ جانتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے اسے دنیاوی زندگی اور آسائشوں کی ضرورت عادت نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی اس کے لیے درویش صرف جو انسان ہوتے ہیں وہ اللہ سے لو لگا کے جیتے ہیں. وہ اپنے گھروں میں مال اسباب جمع نہیں کرتے, انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہاں پہ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. ایک طرح سے انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ میں فقیروں کی طرح جو ہے زندگی گزارتا ہوں. میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو فقیر ہیں, جو صدا لگاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جو دیتا ہے اس کا بھی بھلا اور جو نہیں دیتا اس کا بھی بھلا. یہاں پہ انہوں نے ایک چیز یہ بھی بتائی ہے, ایک التجائیہ رنگ اپنایا ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے بے نیازی بھی ظاہر کی کہ جو دے دیتا ہے اس کا بھی بھلا ہے, جو نہیں دیتا اس کا بھی بھلا ہے. اس کے جو حوالے کے اشعار بنتے ہیں وہ یہ ہیں: خدا نصیب کرے, خدا نصیب کرے دائمی خوشی ان کو, عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں. ایک اور شعر: ہم فقیروں سے بے ادائی کیا, آ بیٹھے جو تم نے پیار کیا. تیسرا حوالہ شعر: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی صدا کیا ہے. افسوس, آہ جو ہے وہ تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے, افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دل اٹھ کر چلا, دل کی خوشی کا ختم ہونا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسرت یہ ہے کہ وہ چیز جس کے لیے ہم نے دنیا کی ہر چیز سے بے نیازی اختیار کی وہ ہمارا نہ ہو سکا. جہاں انہوں نے ادھر سے مراد وہ چیز جو بہت ان کے لیے ظاہر یعنی بہت زیادہ ضروری تھی وہ ہے جی محبوب. محبوب کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کی آرزو کرتا ہے کہ یہ میرا محبوب مجھے مل جائے, اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے, پریشانی اٹھاتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے. یہاں انہوں نے شعر میں تکلیف کی کیفیت کو بھی ظاہر کیا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ مجھے میسر ہیں, لیکن اگر مجھے میرا محبوب نہیں ملا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے کسی کام کی نہیں. یہاں وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز مل جائے, لیکن اگر دنیا کی ہر چیز مل جائے, ایک طرف محبوب ہو اور ایک طرف ہر چیز ہو, تو انسان اپنے محبوب کو لے کے خوش ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہی چیز کی وضاحت کی ہے کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہو یا نہ ہو, لیکن انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے. اس کے حوالے شعر میں آیا: تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا, ملنے کو کائنات کی ہر چیز مل گئی, ایک تیرا ملنا ہی نہیں تھا ممکنات. اب آ جائیں جی اس کے شعر نمبر 3 کی طرف. شعر نمبر 3 ہے جی اس کا:
کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ چھپا کے چلے۔ نا امیدانہ کا مطلب ہوتا ہے مایوس کر دینے والی نگاہ نظر۔ مفہوم یہ ہے عاشق محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ محبت کی ایک نگاہ تو ڈالنا درکنار، منہ چھپا کر ہمارے پاس سے گزر۔ یہاں پہ انہوں نے یہی ایک کیفیت ظاہر کی ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی تلاش میں اس کے کوچے میں جاتا ہے، اور اسے اپنے محبوب سے صرف کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف اس کی ایک نگاہ، ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اس کے پاس جاتا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس کو نظر نہیں آتا تو وہ اس کی گلی کوچے کے کتنے پھیرے لگا لیتا ہے، کتنے چکر لگا لیتا ہے، صرف اس آپ ہے کہ اگر وہ ابھی مجھے نظر نہیں آیا تو شاید بعد میں نظر آ جائے، بعد میں نہیں آیا تو پھر میں پھر چکر لگاؤں گا، شاید مجھے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے۔ یہاں پہ انہوں نے یہی شکوہ کیا ہے کہ میں جو ہوں اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بے چین ہوں یا میں پریشان ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے ایک نظر دیکھوں، لیکن وہ مجھے نظر آنے سے درکنار میرے سامنے سے وہ منہ چھپا کر گزر جاتا ہے۔ اس کے حوالے اشعار ہیں: کرم کی آس لگائی تم ہی کو تکتی ہے، وہ ایک نگاہ جو دنیا سے پھیر لی میں نے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے عداوت ہی سے۔ اب ہے جی آپ کا شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 ہے: دکھائی دے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس میں جو لفظ مشکل ہے وہ بے خود ہے، جو مدہوش کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی آپ کو اپنے ہوش نہ رہنا۔ مفہوم اس کا یہ ہے: محبوب کو دیکھ کر ہم یوں بے خود ہوئے کہ ہمیں اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ اس شعر کی تشریح جو ہے وہ میں ایک شعر ہی سے کر دیتی ہوں تو زیادہ بہتر ہوگی، آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ تو یہاں پہ یعنی یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ محبوب جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے انتظار میں موجود رہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مجھے نظر آ جائے، مجھے جھلک دکھا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی محبوب اس کو نظر آ جاتا ہے، جیسے آپ نے پچھلے شعر میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو شعر نمبر 3 میں بتایا تھا کہ شاعر جو ہے اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ میں محبوب کے کوچے کے چکر کاٹتا ہوں صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن وہ میرے سامنے سے منہ چھپا کر گزر جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ میں جب محبوب کو دیکھا، جب میں پہلے اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے اپنے محبوب کو دیکھ کے میں اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں ایسے کھو بیٹھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جو گلہ شکوہ مجھے اس سے تھا، یا میں اس سے جو باتیں کرنا چاہتا تھا، یا میں اس کو اپنے گزرے ہوئے وقت کے حالات بتانا چاہتا تھا کہ میں نے یہ انتظار کی کیفیت کیسے کاٹی، تو مجھے جو ہے یہ چیز یاد ہی نہیں رہی۔ یہ سارے گلے شکوے، ساری تکلیفیں مجھے اسے دیکھ کر ختم ہو۔ اب اس کا حوالہ شعر ہے: کہتے تو ہو یوں کہتے یوں کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا، وہ آئے بز میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب آ جائیں آپ کے شعر نمبر 5 کی طرف: جبیں سجدہ کرتے ہی گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ مفہوم اس میں جو لفظ جو مشکل ہے وہ جبیں ماتھے کے لیے بولا گیا ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ماتھے کی کیفیت حق بندگی، انسان ہونے کا حق ادا کرنا۔ اس میں جو مفہوم اس کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میری جبیں یا خدا تو میں سجدہ کرتے چلی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی ہم حق بندگی کا ادا نہ کر سکیں۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ آپ کا شعر جو ہے وہ 2 معنی لیے ہوئے ہیں، مطلب عشق حقیقی بھی اور عشق مجازی بھی۔ عشق حقیقی ایسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اور ہم اس کی عبادت کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی چیزیں دی ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اس کی عبادت کر کے، اس کو سجدہ شکر ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اس کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ حق بندگی ہم ادا نہیں کر سکے، مطلب ہم وہ چیزیں ادا نہیں کر پاتے جو ہمیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جس چیز کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں، ہر چیز ہمیں عطا کی ہے۔
جتنی بھی ہم اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ کم ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اگر ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ماتھا زمین پہ رکھ کے سجدے کی کیفیت میں رہوں, تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. مجازی معنوں میں ایسے لیا ہے کہ محبوب کے لیے بولا گیا ہے کہ میں محبوب سے پیار کرتا ہوں, لیکن جب وہ میری بات نہیں سن پاتا یا میں اس کو جتنے بھی محبت کر لوں لیکن اس کی تکلیف پہ میرے دل سے نکل جاتی ہے یا میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا کیا میں اس کی محبت کا حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں. حوالہ اس کا شعر ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوسرا والا شعر ہے, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھی کو خدا کر چلے. پرستش کا مطلب ہوتا ہے پوجنا. بت صنم, صنم کے لیے محبوب کے لیے کہا گیا, سبھی سب لوگوں کے لیے کہا گیا. مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے تیری اس قدر پرستش کی جیسے لوگوں کے سامنے تجھے بھگوان یعنی خدا بنا دیا گیا. یہاں پہ یہ مراد ہے اس چیز سے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ عاشق کے لیے ہمیشہ سے جو ہے ایک صبر آموز جو ہے وہ صبر کا جو ہے اس کے امتحان لیتا ہے, اس کی تکلیفوں میں اضافہ کرتا ہے. ویسے بھی اردو شاعری کے لیے یہ بات بولی جاتی ہے کہ اردو شاعری کا جو محبوب ہے وہ کافی جو ہے وہ ظالم ثابت ہوا ہے. وہ اپنے عاشق کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کرتا جتنا اسے کرنا چاہیے. یا انہوں نے یہ مراد ہے, یہاں انہوں نے شعر میں یہ مراد لی ہے کہ ہم اتنا میں نے اپنے محبوب سے اتنا پیار کیا, اتنا محبت کی کہ میری جو محبت ہے وہ اس قدر بڑھ گئی جو پرستش کی حد میں. پرستش کا مطلب ہوتا ہے پوجنا, ٹھیک ہے, پرستش کی حد کو چھونے لگی اور ہم نے اس کی اتنی وہ عبادت کی, یعنی اس کو اتنا جو ہے وہ پذیرائی بخشی, اتنا اس کو عزت و احترام دیا کہ ہم نے اس کو لوگوں کی نظروں میں جو خدا بنا. ٹھیک ہے, اس کا حوالہ شعر ہے, یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا. میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر پہلی غزل کا آخری شعر ہے جی. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر, جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اس میں لفظ کوئی بھی مشکل نہیں ہے, مفہوم میں آپ کو بنا دیتی ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں کس کام کے لیے آئے تھے اور کیا کام چلے گئے. یہ حقیقت پسند یعنی حقیقی شعر کہلاتا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میر تمہیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. یعنی یہاں پہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, لیکن یہاں آ کر انسان جو ہے وہ برائی میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی جو جس کام کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ یہ کام پورے نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان سکتا. تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ مجھے کس لیے, ہم سب کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. کوئی یہ بات جو ہے سب یہ بات جانتے ہیں لیکن اس بات کو کوئی مانتا نہیں. دنیا کی رنگینیوں میں مہر ہیں اور اچھے اور برے کی پہچان کو بھلا کے دنیا کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں. تو یہاں غزل کے آخری شعر میں جسے ہم مقطع کہتے ہیں, دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں وہ مقطع کہلاتے ہیں. اس میں میر نے اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا میں مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور ہم کس کام میں موجود ہیں. اس کا حوالہ شعر ہے, جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر, خانہ خراب تجھ سے وہی کام ہے. آپ کی غزل نمبر 1 کمپلیٹ ہے.